السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور سب سے پہلے اپنا لیسن جو ہے اس کو لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ فَإِن، ف پھر، ان اگر۔ یہ جو فا ہے آپ کو یاد ہوگا، اس کی میں نے آپ کو 3-4 میننگز لکھوائے ہیں۔ پھر، تو، سو، پس، تو اس طرح سے ان میں سے کوئی سا بھی لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ اکیلا نہیں آتا بلکہ لفظوں کے ساتھ مل کے آتا ہے یہ حرف۔ ف پھر، ان اگر۔ لم نہیں۔ تفعلوا تا تم، فعلو کر سکو، تفعلوا تم کر سکو۔ و اور، لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یہاں پر ہم نے 3 لفظ پڑھے ابھی تک جن کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ آپ نے پڑھا لا کا مطلب بھی نہیں ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہے، اور لن، یہاں پر ہم نے ایک لفظ پڑھا آج لن، اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن ساتھ ہرگز بھی لگتا ہے، یعنی فورسفلی جب نہیں کہنا ہو تو لن یوز کیا جاتا ہے۔ تو لن کا مطلب نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہمیشہ اس کا میننگ کریں گے ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ جب بھی مضارع، فعل مضارع جو ہوتا ہے اس سے پہلے اگر لن آ جائے تو پھر ہم اس فعل مضارع کا جو ترجمہ کریں گے وہ پھر ہمیشہ ہم مستقبل میں کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مضارع کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حال میں بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر فعل مضارع سے پہلے لن آئے گا تو پھر اس فعل مضارع کا ترجمہ ہمیشہ مستقبل میں ہوگا، حال میں نہیں ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے جو تفعلوا تھا، لم تفعلوا، اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ نہیں تم کر سکو، اور وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، فَاتَّقُوا، پھر یہ وہی فا آئی جو پہلے ہم نے فَإِن میں پڑھی تھی، تو، فَاتَّقُوا تو بچو، النَّارَ آگ سے، الَّتِی وہ جو یا وہ جس کا، یہ الَّتِی جو ہے یہ الَّذِی کا مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، الَّذِی بھی ہم وہ جو کرتے ہیں نا، لیکن وہ الَّذِی ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور الَّتِی جو ہے وہ اس کا میننگ بھی وہ جو ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ الَّتِی وہ جو یا وہ جس کا، وقودھا ایندھن، یہ اکٹھا لفظ ہے، ادھر آپ نے وا کا مطلب اور نہیں کرنا، وقودھا ایندھن، اور ہا اس کا، وقود ایندھن، ہا اس کا، الناس لوگ، و اور، الحجارۃ پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے،
للکافرین کافروں کے لیے، یہ لام زیر لی شروع کا جو ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اور یہاں پھر آپ کو یاد کراؤں کہ یہ جو اینڈ پر جب یا نون آ جاتا ہے یا واو نون آ جاتا ہے یا واو الف آ جاتا ہے تو یہ جمع کی علامت یا جمع کا سمبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو للکافرین اس کا مطلب ہے بہت سارے کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ وا اور اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، للکافرین میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شاید تھوڑا سا میں صحیح بتا نہیں پائی اور کچھ لوگوں کو صحیح سمجھ بھی نہیں آیا تھا، اس لیے اس بات کو میں دوبارہ ایک دفعہ ایکسپلین کروں کہ یہ جو ہم نے للکافرین کہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے بہت سارے جو لفظ ہیں وہ اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں اور اس کی سائڈوں پہ سے جب ہم لفظوں کو ہٹاتے ہیں تو بیچ میں سے ایک لفظ نکلتا ہے جس سے ہمیں میننگ میجورٹی آف دا ٹائم سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہاں پر آپ دیکھیں للکافرین ہے، تو اگر ہم یہ لام زیر لی کو ہٹا دیں جس کا مطلب ہے کے لیے، اور اینڈ والا یا نون بھی ہٹا دیں جو جمع کی علامت ہے، تو بیچ میں کاف فے اور رے بن رہا ہے کافر، تو اس سے تو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو لفظ نکل رہا ہے اس کو ہم روٹ ورڈ نہیں کہیں گے، یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جب آپ ایک بڑے لفظ سے کے ارد گرد سے وہ جو الفاظ جو ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں تو بیچ میں سے آپ کو جو لفظ ملتا ہے اس سے آپ اس کا میننگ نکال سکتے ہیں۔ وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اردو کے لفظ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ روٹ ورڈ نہیں ہوتا، روٹ ورڈ از سم تھنگ ایلس۔ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں عربی کی گرامر کافی حد تک جب آ جاتی ہے تو پھر وہ سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ابھی ہم روٹ ورڈ کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ چلیں جی، وا اور بشری بشارت دیں یا خوشخبری دیں، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، و اور عاملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک یا صالح۔ اچھا پھر ایک چیز آپ کو بتاؤں، اب یہاں پر میں نے لفظ پڑھا عاملو اور میں نے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے عمل کیے، ٹھیک ہے؟ اور عمل کیے کیسے ہو گیا کہ اینڈ پر واو الف آ گیا جو کہ جمع کی علامت ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم انہوں نے عمل کیے کہیں گے۔ اور اچھا انہوں کہاں سے آیا؟ اب یہ سوال ہے کیونکہ اس میں انہوں تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کا میننگ بنے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب اب ایک کام ہو رہا ہے اور کام کرنے والا اگر مینشن نہیں کیا ہوا تو پھر وہ کام کرنے والا جو ہے وہ اس کام کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب عاملو ہے تو عاملو کا مطلب ہے کہ کوئی تو عمل کرنے والا ہے نا، تو وہ ہمیں چونکہ عمل کرنے والا نہیں بتایا جا رہا سامنے، تو ہم نے انہوں کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے تو ہم وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لگانا ضروری نہیں ہے لیکن آپ اس کو جب ٹرانسلیشن کریں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ عاملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک یا صالح، انا یہ کہ لہم دو لفظ ہیں، لام لیے، ہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتیہا
تحتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ہا ان کے، تحتی ہا ان کے نیچے، الانہارو نہریں، الانہارو نہریں، کلما جب بھی، کلما کا مطلب ہمیشہ، جب بھی ہوگا، یہ بھی آپ ان لفظوں میں لکھ لیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لکھ لیا کریں. کلما جب بھی، رزقو رزق دیا جائے گا، رزقو رزق دیا جائے گا، منہا من سے، ہا اس سے، ثمراتن کوئی پھل، یہ ثمراتن چونکہ تنوین پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے اس لیے اس تنوین کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کوئی لگا لی ہے، اور یہ ہم کوئی، ایک، چند یا اس طرح کے الفاظ تنوین جب آتی ہے تو ہم لگا سکتے ہیں، لیکن وہ لگانا ضروری نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تنوین آئے تو آپ ضرور یہ ایڈیشنز کریں، بلکہ جہاں پر ضروری ہوتا ہے وہاں ہم یہ ایڈیشن کر لیتے ہیں. ثمراتن کوئی پھل، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے یا کہیں گے، پھر دیکھیں واو الف پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ جمع کا سمبل ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہیں گے، اور پھر ہم نے وہ کہیں گے لگا لیا. وہ کہاں سے آیا؟ جیسے میں نے عملو میں بتایا تھا آپ کو کہ کہنے والا جو ہے وہ سامنے اس کے نہیں بتایا گیا، تو وہ ہم نے وہ کی ضمیر ہم پھر خود سے لگا سکتے ہیں، وہ اس لفظ کے اندر موجود ہوتی ہے. قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہ جو، رزقنا رزق دیا گیا یا کھانے کو دیا گیا، نا نون زبر الف نا ہمیں، رزق دیا گیا ہمیں، من سے، قبلو پہلے، قبل جیسے کہتے ہیں پہلے، و حالانکہ، اب میں نے آپ کو وا کے دو میننگ لکھائے تھے، اور میں نے ساتھ آپ کو حالانکہ بھی لکھایا تھا، تو یہاں پر ہم وا کا مطلب کریں گے حالانکہ. اوتو دیا گیا، اوتو دیا گیا، بھی ب سے، ہی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، متشابہن ملتا جلتا یا متشابہ، و اور، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا فی میں، ہا اس میں، فیہا اس میں، ازواجن جوڑے ہیں، ازواج کا مطلب ہم اردو میں تو زوج بیوی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ازواج کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپاؤس جس کو آپ کہتے ہیں، جوڑے، یعنی کہ بیوی بھی ہو سکتی ہے اور شوہر بھی ہو سکتا ہے. مطہرتن پاکیزہ، و اور، ہم
وہ فیہا فی میں ہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ چلیں اس کو ایک دفعہ پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ فَإِن پھر یہ میں آپ کو اس لیے پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے پھر اپنا لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب فالو کریں اس کو۔ فَإِن پھر اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو و اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فاتقوا تو ڈرو النارا آگ سے التی وہ جو وقودھا اس کا ایندھن الناس لوگ و اور الحجارۃ پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے و اور بشری خوشخبری دیں الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے و اور عملو انہوں نے عمل کیے صالحاتی نیک انا یہ کہ لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں تجری بہتی ہیں من سے تحتہا نیچے ان کے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقو رزق دیا جائے گا من سے ہا اس سے من سے ثمرتن کوئی پھل رزقن رزق قالو وہ کہیں گے ھذا یہ الذی وہ جو رزقنا رزق دیا گیا نا ہمیں من سے قبل پہلے و اور اوتو دیا گیا بہی اس سے متشابہن متشابہ یا ملتا جلتا و اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن جوڑے ہیں مطہرۃ پاکیزہ و اور ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ چلیں اب اس کی تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن بتا دوں، تھوڑی سی اس کی جو تفسیر ہے ہلکی پھلکی سی۔ اچھا ہم پڑھ رہے تھے کہ کیا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان نے لکھا ہے یا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا مشرکین کو، کفار مکہ کو، کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو اور تم اکیلے نہ کرو، بے شک اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بلا لو اور سارے گواہوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر تم سب صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو اس قرآن جیسی، اگر تم اپنے اس کہنے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر ایسا کر کے دکھاؤ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات بنائی ہیں ان میں سے کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، جیسے کہ آسمان، زمین، انسان وغیرہ، تو اسی طرح سے قرآن بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور کوئی انسان جو ہے وہ اس کو خود سے نہیں بنا سکتا۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر اس کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ تم یہ صورت نہ بنا سکو، اور پھر اللہ کہتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، وہ اس قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکیں گے، تو پھر اللہ کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پھر کیا کرو، بچو اس آگ سے التی وقودها الناس والحجارہ
کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یعنی اتنا بڑا اللہ نے فرمایا کہ جو اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس جیسی صورت کبھی بنا ہی نہیں سکتے، تو تم بچو اس آگ سے، وہ جو جہنم کی آگ ہے، اور وہ آگ جس کا جو ایندھن کیا ہوتا ہے کہ جس سے آگ جلتی ہے، جس سے آگ مزید بھڑکتی ہے، تو اس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. استغفر اللہ. اعدت للکافرین، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر آگے قرآن پاک میں ہمیشہ اسی طرح چلتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی عذاب کی آیتیں آئیں گی تو ساتھ ہی خوشخبری بھی ملے گی، جہنم کی آیات آئیں گی تو جنت کی پھر ساتھ ہی آیتیں آ جائیں گی. تو اس طرح سے قرآن کا جو اسلوب ہے بیان کا وہ اس قسم کا ہے. اب اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کے ساتھ ہی کیا فرمایا کہ خوشخبری دے دیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو آپ خوشخبری دے دیں. اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ ہوگا قرآن میں، ساتھ ہی نیک عمل کا بھی تذکرہ ہوگا. عمل اور ایمان یہ لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر یہ نامکمل ہے. اگر ایمان ہے تو عمل بھی ہے، اور اگر عمل ہے تو ایمان بھی. اگر ایمان نہیں ہے اور آپ چاہے نیک عمل کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے نیک، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان دونوں کا جو ہے وہ ساتھ ہونا ضروری ہے. اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساتھ ساتھ آئیں گے، آگے نوٹ کیجئے گا. تو فرمایا کہ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ساتھ کیا کیے؟ نیک عمل بھی کیے. تو عمل صالح